اور جب آپ سے پوچھا گیا وہ کون ہوں گے جو پچھلے لوگوں کے جن کے نقش قدم پر ہم چلیں گے، آپ سے جب پوچھا کیا وہ یہود و نصارہ ہوں گے تو آپ نے کہا اور کون. ایک روایت نے پوچھا کیا وہ رومی ہوں گے تو آپ نے کہا اور کون. اور رومی سے مراد یورپین ہوتے، یاد رکھیے، کیونکہ اس زمانے میں پورے یورپ کو روم کہا جاتا تھا. بہرحال تو آج کا جو میرا عنوان ہوگا امت مسلمہ بنی اسرائیل کے آئینے میں. مطلب امت مسلمہ بنی اسرائیل کے آئینے میں، مطلب آئینہ سمجھتے ہیں. آئینہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو چہرہ دکھاتا ہے آپ کا، یا آپ جو چیز سامنے ہوتی ہے بتاتا ہے. تو امت مسلمہ بنی اسرائیل کے آئینے میں، اس کا معنی یہ ہے کہ امت مسلمہ بھی وہی حرکت کرنے والی ہے جو حرکتیں بنی اسرائیل نے کی ہے، اس لیے کہ آئینہ وہی بتاتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے. اور یقیناً یہ بات ہمارے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ پچھلی قوموں کو اللہ رب العزت نے چنا، سلیکٹ کیا، چوزن پیپل جس کو کہتے ہیں. پھر چننے کے بعد ان کو کچھ ذمہ داریاں سونپی، دعوت کی ذمہ داریاں، اصلاح کی ذمہ داریاں اور مختلف ذمہ داریاں، نبوت کی ذمہ داریاں دی قوموں کو. اور اس کے بعد جب لوگوں نے ان ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا، ان پر عمل نہیں کیا، ان میں کوتاہیاں کی، تو اللہ رب العزت نے ان قوموں کو دوسری قوموں سے بدل دیا، مطلب ریپلیسمنٹ بھی ہو گیا. تو اللہ نہ کرے اگر ہم بھی وہی حرکتیں کرنے لگے جو پچھلی قوموں نے کی، وہی گناہ اور معصیت کرنے لگے جو پچھلی قوموں نے کی، تو رب العزت ظاہر سی بات ہے ہم کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. اب کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم کو بدل کر کس کو لائیں گے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ کو بدل کر کوئی نئی امت آئیں گے. میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ جو بھی آئیں گے وہ امت مسلمہ کا حصہ ہی ہوں گے، لیکن وہ ہم نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر ہم نے وہ حرکتیں کی جو پچھلی قوموں نے حرکتیں کی تھی خراب، ظاہر سے اللہ ہم کو بدلیں گا، دوسری قوم آئیں گی اور ہو سکتا ہے ہم گمراہی میں چلے جائے، وہ ہدایت یافتہ جو آج گمراہی میں ہے، اور پھر وہ ہدایت کا چراغ لے کر آگے چلے. اور اس کی کئی جیتی جاگتی مثالیں ہم جو تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہود کو چنا، بالخصوص ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا کہ ان کے نسل میں جو نیکوکار ہوں گے ان کو اللہ چنتا رہے گا. آپ کو امامت کے منصب پر بٹھا دیا اور یہ بیان کر دیا کہ امامت اب آپ کے نسل میں چلیں گے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کا سلسلہ چل پڑا، اور اس طویل عرصے تک چل پڑا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک علماء لکھتے ہیں، باتیں تاریخ میں آتی ہے کہ کم و بیش 4000 انبیاء ان کے اندر آئے اور وہ دعوت کا کام کرتے رہے. اور اس کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں آئے، لیکن اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان سے نہیں، بلکہ آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے آئے. اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بھائی تھے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے. ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے آئے. سمجھ رہا بات؟ تو لہٰذا کمپلیٹ امامت، کمپلیٹ لیڈرشپ جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل میں رہی ان کے بعد. ٹھیک ہے، تو ہم سے پہلے جو لوگ چنے ہوئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو مسلم سے زیادہ یہود کہلانا پسند کیا، وہ آج یہودی کہلاتے ہیں، وہ مسلم تھے. لیکن اس کے بعد جو لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو عیسائی کہنا پسند کیا وہ بھی مسلم تھے، یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے. لیکن بعد میں انہوں نے انحراف کیا، تحریف کی، مطلب چینجز کرے اپنی کتاب کے اندر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور عیسائی کہلائے. تو وہ ہم سے پہلے وہ چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ نے ان کو چنا، اور وہ ظاہر سی بات سب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے، یاد رکھیے، ان کو چنا. اور اللہ رب العزت نے نبوت دی، امامت کا منصب دیا، کتابیں نازل کی ان کے اندر، ٹھیک ہے، لیڈرشپ دی، بادشاہت ان کو عطا فرمائے. کبھی نبی الگ ہوتا تھا، بادشاہ الگ ہوتا تھا، کبھی بادشاہ بھی وہی ہوتا تھا، نبی وہی ہوتا تھا. مثال کے طور پہ داؤد علیہ السلام لے لیجیے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی اور نبی بھی ہے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ شمعون علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہے تو طالوت اس زمانے میں جو ہے بادشاہ ہے. طالوت اور جالوت تو واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا جو ہوا، تمام چیزیں قرآن نے نام نہیں لیا شمعون علیہ السلام کا، لیکن ہم جانتے ہیں توریت وغیرہ میں آتا ہے کہ اس زمانے کے نبی کا نام شمعون. بہرحال تو آپ دیکھ رہے یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، لیکن انہوں نے انحراف کیا، تحریفی کی، انبیاء کو قتل کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، انبیاء کو تکلیف دی، اللہ کے کہے کو الٹا کرنے کی کوشش کی، جو کہا جاتا اس کے الٹ سنتے، الٹ کرتے، یاد رکھیے، جو کہا جاتا اس کے الٹ بولتے، یہ کہو بولا تو وہ کہتے، وہ کہو جو بولا تو یہ کہتے، ہر چیز نے اپنی منمانی کی. رب العزت نے ان کو تبدیل کیا، اور ان لوگوں کو ایگزام تھا. اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص ان کی اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نسل چلی، ان کو ایک ان کے بعد آنے والے لوگوں میں ظلم ہو گیا تھا کہ ہم ہی اللہ کی چنندہ لوگ ہیں، وی آر دا چوزن پیپل، مطلب ہم ہی چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی بدل نہیں سکتا. اور ان کا یہ گمان تھا، وہم تھا کہ آخری نبی بھی ہم میں آئیں گا. وہ لیڈرشپ جو ہے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف ہم میں ہی چلیں گی. اور ہوا یہ کہ اللہ رب العزت کا اپنا منصوبہ تھا، اس نے اپنے آخری نبی کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے بھیج دیا ان کی نسل میں، جس کو یہود بڑا نچلا سمجھتے تھے، اونچا سمجھتے تھے، ہین سمجھتے تھے، گراوہ سمجھتے تھے. اور اللہ رب العزت نے آخری نبی کو
بلکہ انہوں نے تو اسماعیل علیہ السلام کی نعوذ باللہ نسل پہ الزام لگا دیا ان کی والدہ کی طرف، یہودی اس حد تک گر گئے، لیکن اللہ رب العزت کا اپنا ہوا، تو یہودیوں کو منصب دیا، پوزیشن دی، کام دیا، ذمہ داری دی، کتاب دی، نوبت ان میں سونپ دی، انہوں نے اپنے آپ کو نیچا کیا، اللہ کے توقعات پہ اوپر نہیں اترے، جو کیا گیا اس کی خلاف ورزی کی، کتابوں کی خلاف ورزی کی، اللہ نے ان کو ریپلیس کر دیا۔ کس سے ریپلیس کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، جس کو وہ نچلا سمجھتے تھے۔ بلکہ یہودی میں تو ایسا حال تھا کہ مدینے کے اندر جو یہود آس پاس رہتے تھے، جو عربوں سے ان کی لڑائی ہو جاتی تو بولتے تھے رکو تھوڑے دن بس، ایک نبی ہم میں آنے والا، پھر بتائیں گے تم، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر۔ کسی نے ایک مرتبہ، ایک صحابی کہتے کہ میں چھوٹا تھا تو کسی نے ایک مرتبہ ایک عرب نے پوچھا یہودی سے کب آئیں گا، ایک ان کا ربی تھا، ایک کیا بولیں گے وہ جو مذہبی رہنما لیڈر تھا، وہ آ کر مدینے کے بازار میں درس دیا کرتا تھا ایک نبی آنے والا۔ تو ایک دن ایک عرب نے مذاق سے پوچھ لیا کہ ارے کب آئیں گا، کب سے تم بات کرو آخری نبی کی؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس یہودی نے میرے طرف اشارہ کیا، میں بھی کھڑا کے سن رہا تھا، اس نے میرے طرف اشارہ کر کے یہ لڑکے کے نوجوان ہم تک وہ نبی آ جائیں گا، گویا ان کو یہ علامتیں نشانیاں اتنی واضح تھی کہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ لڑکے کے بڑا ہونے تک آئیں گا، اور وہ کہتے جب میں بڑا ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ تو یہودیوں کو اتنا پریسائزلی پتا تھا، اتنا ایگزیکٹلی پتا تھا کہ نبی کب آنے والے، لیکن اس فہم و گمان میں تھے وہ صرف کہ ہمارے سے ہوں گا، یہود سے ہوں گا، آل اسحاق سے ہوں گا، آل یعقوب سے ہوں گا۔ اللہ رب العزت کا اپنا منشا تھا، اپنا ارادہ تھا، اللہ رب العزت نے آل اسماعیل سے ان کو بھیج دیا، تو یہودیوں کو اللہ نے بتا دیا کہ اب امامت میں نے تم سے چھین لی۔ ابراہیم علیہ السلام سے تو ہے، لیکن تم جو اسحاق اور بنی اسرائیل اپنے آپ کو کہتے ہو، بنی اسرائیل سے چھین لی، اور بنی اسماعیل کے اندر میں نے اس کو اسماعیل کے اندر سونپ۔ تو اللہ نے یہود کو ریپلیس، پھر یہود کو جلن ہو گئی، حسد ہو گئی، آخر نبی ہم میں کیوں نہیں آیا ایمان میں۔ پورا واقعہ آپ جانتے ہو، تفصیلات دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ نے تو قرآن میں کہا اے نبی آپ کو ایسا پہچانتے جیسا کوئی اپنے لڑکے کو پہچانتا ہے، مطلب یہ ایسے غافل نہیں ہے آپ کے معاملے میں، ان کو پتا ہے آپ نبی حق، یہ ایسا پہچانتے آپ کو اپنے لڑکوں کو پہچانتے۔ انسان ہزاروں کے مجمع میں اپنی اولاد اور لڑکے کو بھول نہیں سکتا، کب پہچان لیتا ہو، سمجھ رہے آپ بات؟ تو اللہ نے بدل دیا، تو ان کے بارے میں جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ حرکت کریں گے تو اللہ دیکھیے اللہ کا نا نعمتیں بدلی ہے، قومیں اگر ایمان لائے اور اللہ کے کہے پر چلے، اللہ رب العزت آج بھی اتنا ہی قادر ہے کہ وہ لوگوں کو وہی تمام نعمتیں جو اس نے دی تھی لوگ، اور اگر قومیں اللہ کے غضب کو لینے کے لیے تیار ہو جائے، قومیں ضلالت پہ اتر جائے، گمراہی پہ اتر جائے، تو رب العزت کا عذاب اتنا ہی سخت ہے، آج بھی وہ لا سکتا ہے اتنا ہی سخت عذاب جو پچھلی قوموں پہ لائے، چینجز تو کچھ نہیں۔ ہم ایمان پیدا کریں ابراہیم علیہ السلام جیسا، آج بھی جو ہمارے لیے ٹھنڈی ہو سکتی، اللہ رب العزت کی نعمتیں ظاہر سی بات ہے، اور اس کی چیزیں جو اس نے اپنے ایمان والوں کو دی وہ کم نہیں ہو سکتی۔ اصحاب کہف دیکھے سو گئے کتنے سال سے، اللہ رب العزت تو سب کے لے کر، نہ اس کا غضب کم ہوا ہے نہ اس کی نعمتیں کم ہوئی، اب ہم جو کام کریں گے ویسا ہم کو ملے گا، یہ بات ہم ذہن میں۔ تو بنی اسرائیل کو بدل، تو اب ہم کو کیوں جاننا ضروری ہے بنی اسرائیل کے آنے میں اپنے آپ کو کیوں دیکھ رہے ہیں، تاکہ وہ غلطیاں ہم نہ کر بیٹھے یاد رکھیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ آل اسحاق تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے آل اسحاق یا آل یعقوب، ان کو کہہ لیجیے، اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بعد یعقوب علیہ السلام سے جو اولادیں چلی یاد رکھیے، جن کو یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا اسرائیل، اور اسرا کہتے بندے کو، ایل کہتے عبرانی زبان میں اللہ کو، تو اسرائیل مطلب اللہ کا بندہ، عبداللہ ان کا نام تھا، اور یہی عبرانی زبان کے نام تقریباً بہت سارے اس میں آتے، جیسا اسماعیل عربی میں بھی آتا ہے، لیکن عبرانی نام ہے اشمائیل، وہی ہے اسماعیل، وہ ایل جو ہے وہ اللہ کہتے، اسماعیل تو اسماعیل کہتے، اسما مطلب سنا عبرانی زبان میں، ایل مطلب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی تھی، اس یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل، ٹھیک ہے، اسی طرح جبرائیل، میکائیل، یہ سارے عبرانی زبان کے لفظ، اس کا ایل کا معنی اللہ ہے، اور اس کے بعد اللہ، جبرائیل جبر کا معنی ہوتا ہے زبردستی یا طاقت والا، ایل اللہ کا اپوائنٹڈ ایک فرشتہ جو بڑا طاقتور ہے، اور ہم جانتے ہیں جو ہے یہ وحی لانے کے ساتھ ساتھ عذابات بھی لاتے تھے جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، تو بہرحال تو یہ عبرانی زبان کا لفظ یاد رکھیں۔ تو ان کی جو اولاد تھی یاد رکھی، وہ تمام لوگوں کو اللہ نے، امت مسلمہ تھی وہ یاد رکھی، اور ان کو ایک منصب پر، ایک پوزیشن پر فائز کیا تھا، اور وہ سلیکٹڈ اور چوزن پیپل تھے یاد رکھیے، ان کو اللہ نے چنا تھا تاکہ وہ امامت کرے اس دن میں۔ تو یہ بنی اسرائیل ہے، یہ میں مختصر یاد۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، کیونکہ سبھی انبیاء ان میں آئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کیوں خاص نام لے رہا ہوں؟ کیونکہ ان دو لوگوں سے دو مذاہب چلے پڑے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والوں نے اپنے آپ کو یہود کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے اپنے آپ کو نصارہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی انہی میں سے یاد رکھیے، یہ بھی مسلم تھے، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو عیسائی اور یہودی کہلانا پسند۔
ٹھیک ہے. تیسری چیز یاد رکھیے، بنی اسرائیل کو یاد رکھیے، ان کی برائیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے منصب سے معزول کر دیا، جس کو کہیں گے نکال دیا، اپنے منصب ان کی پوزیشن سے، لیڈرشپ سے ان کو ہٹا دیا. اسی طرح امت مسلمہ بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے، مطلب اس ڈر کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے. آئیے بات سنیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں پہ قدم بقدم چلو. تم لوگ پچھلی امتوں کے طریقوں پر قدم بقدم چلو گے. قدم بقدم سمجھتے ہیں ہم، اسٹیپ اور اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ جو ہے قدم بقدم چلو. کس کے طریقے پہ چلو گے؟ قدم بقدم پچھلی امتوں کے طریقے پہ چلو. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ جو ہے گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص، گوہ سمجھتے آپ، ایک قسم کی چپلک ہوتی ہو، کیا بولیں گے عام زبان میں، سانڈا بولتے ہیں اس کو، کبھی چپلک ہوتی بڑی، یا پھر یو پی وغیرہ میں جائیں گے تو کالے کلر کی چپلک ہوتی، گوڑ پوڑ بولیے اس کو عام زبان میں، جو کالے کلر کی، اس کو گو بولتے ہیں عام زبان میں. موٹی چپلک اس سوراخوں میں رہتی ہے، کھیتوں کے اندر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ایک گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں گا تو تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے، تم بھی اس میں چلے جاؤ گے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد کون ہے؟ پچھلی امتیں ہیں، یہود و نصارہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور کون؟ تم بھی ان کے طریقوں پہ چلو گے جو تم سے پہلے چلے تھے. مطلب وہ ساری غلطیاں تم کرو گے جو کرنے والے. اس لیے ہم نے آج کو عنوان رکھا امت مسلمہ بنی اسرائیل کیا ہے نہیں، وہ غلطی ہم تو نہیں کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو انجام وہی ہونے والا جو ان کا ہوا. تو یہ بات یاد ہے. آئیے دوسری روایت جامع ترمذی کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت کے ساتھ ہو بہو وہی صورتحال پیش آئیں گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئی تھی. ہو بہو ایگزیکٹلی وہی ہونے والا ہے اس امت کے ساتھ جو پچھلی امت یہود و نصارہ کے ساتھ ہوا تھا. بنی اسرائیل سے مراد یہود و نصارہ، یعنی مماثلت دونوں کی برابر ہوگی، ایک دوسرے کی مثال ہو جائیں گی. ٹھیک، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ علانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس فعل کو ویسے ہی کرے. مطلب اس حد تک برائیوں میں ان کے پیچھے جائیں گے، ہم نقشی قدم پر چلیں گے کہ اگر وہ اپنی ماں سے علانیہ زنا کریں گے تو امت مسلمہ بھی وہی کام کر بیٹھے. مرتکب ہوں گی. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گی، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سبھی جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی جماعت ہوں گی جو ایک جنت میں جائیں گی باقی جہنم میں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چلا وہ جنت میں جائیں گا، باقی سارے فرقے ہوں گے اور فرقے ہو کے سب جہنم میں جائیں گے. یہ فرقے ناجی آئے اور باقی پورے فرقے جہنم میں جانے والے. ٹھیک، تو یہاں بھی آپ نے فرمایا میری امت وہی حرکتیں کریں گی جو بنی اسرائیل نے، وہی خطائیں، وہی غلطیاں، وہی لڑتی سی ہونے والی. تو لہٰذا ہم کو اپنے آپ کو اس کو کہیں گے الرٹ موڈ میں آ جانا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ان کی چیزیں ہم کر رہے ہیں اور کہ ایسا تو نہیں اس کی وجہ سے ہم بھی پکڑ میں آئے جیسے یہ پکڑ میں آئے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب قوم امت کے جو قومیں جو ہے جو کرائٹیریا ہوتا اللہ کا اس پر پورا نہیں اترتی تو اللہ رب العزت اس قوم کو بدل کے دوسری قوم سے لا لیتا. اس کی مثال یہود و نصارہ تو میں نے دے دی. یہود و نصارہ کے بعد اگر دنیا میں لے لے تو اللہ رب العزت نے عربوں کو چنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم سے، اور ان کو امامت. لیکن اس کے بعد جب کرپشن اور برائی آئی تو اللہ رب العزت نے اس کا ترکوں کو چنا، پھر ترکوں سے کام لیا، اور ان کے اندر جب کرپشن اللہ رب ان کو کسی اور سے بدل دیں گے اور بدلتا رہیں گے. اللہ رب العزت قوموں سے بدلتا رہیں گا. جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم آبائی مسلمان ہیں، آبائی سمجھتے نا، باپ دادا ہمارے مسلمان، پتہ نہیں کتنے نسلوں سے ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم کو تو ریکارڈ میں بھی نہیں پتا کہ کب کس نے اسلام قبول کیا. اتنا زمانہ در زمانہ لوگ پہلے اسلام قبول ہے نا. کچھ لوگ بول سکتے ہیں آپ کے زمانے سے ہم تو مسلمان ہیں، ہم فلاں قوم سے، ہمارا فلاں علاقے سے تو مسلمان 1400 سال سے مسلمان، لیکن آج ہماری حالت دیکھی کیا ہوتی. اور کچھ لوگ جو آج ہمارے سامنے ایمان لا رہے ہیں، کچھ قومیں جو ہمارے سامنے حق کو قبول کر رہی ہیں، وہ آج ہم کو ٹھنگا بتاتے ہوئے جا رہی ہے دین اور ایمان کے اندر اتنے آگے. ان کا ایمان دیکھیے، ان کا اللہ پر توکل دیکھیے، ان کا اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات دیکھیے، ان کا اللہ کی راہ میں جان و مال کا لگانا دیکھیے، ان کا اللہ کی راہ میں مجادلہ جسے کہتے ہیں نا، محنت کشی دیکھیے. تو ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو بازی مار لیتے ہیں نا. یوروپینس کو دیکھیے جو ایمان لاتے ہیں، امریکنس کو دیکھیے جو ایمان لاتے ہیں، لیٹن امریکنس کو دیکھیے ساؤتھ جو ایمان لاتے ہیں. کوئی نہیں آس پاس ایمان والا، پورے بستی کے اندر بڑے علاقوں میں کوئی نہیں، ہزاروں کلومیٹر تک ایمان والا اس کے علاوہ، لیکن وہ اپنے ایمان پر ٹکا ہے. مسجدوں کو تعمیر کیا جا رہا ہے، سینٹرز بنائے جا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، لوگ اسلام کی طرف دوڑ کے آ رہے ہیں ان کی دعوت. اور ہم لوگ بہت مطمئن ہیں مسلمان ہیں، خاندانی جنت تو اپنی ہے، اس لیے کہ وہاں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کی، تو وہ تو میری وراثت ہوگی نا. باپ کی جو چیز ہوتی ہے بچے کی وراثت بن جاتی ہے. تو اپنے کو تو جنت جانا آدم علیہ السلام کی اولاد سے پکا ہے. وہ لوگ محنت کر رہے ہیں جنت کے لیے.
قومیں بدلتی یاد رکھیں. مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں, مجھے بتانے کی اور ڈیٹیل میں بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائے کہ ہم جو چاہے کریں گے, اللہ رب العزت نہیں, اللہ بدل سکتا ہے کسی کو کسی سے بھی. اسی طرح اگر بحثیت قوم ہمیں زوال اور دشمنوں کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خرابیوں کو نکالیں اور اپنے اندر وہ خوبیاں لائیں جن خوبیوں کو اللہ پسند کرتا ہے. ورنہ جس طرح سے اللہ نے یہودیوں کو عیسائیوں سے ریپلیس کیا اور عیسائیوں کو مسلمانوں سے ریپلیس کیا, ہم مسلمانوں میں کے اندر بھی اللہ رب العزت ہم کو دوسری قوموں سے ریپلیس کر دیں گے. اور اس بات کی وارننگ دھمکی اللہ رب العزت قرآن میں دے چکا ہے کہ اگر تم وہ کام نہ کرو گے یہود و نصارہ تو ہم تم کو دوسری قوم سے بدلیں گے. ٹھیک, استبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اور تمہاری مثال ویسی نہیں, تمہارے جیسی ان کی مثال نہیں, الگ ہوں گے. وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے, سمجھے, تو لہٰذا ریپلیسمنٹ کی وارننگ دی گئی ہے. اور یہود و نصارہ تو ریپلیس کر دی گئی ہم سے, ہم سب جانتے ہیں. اللہ نے اپنی حدیث کی تو مفہوم یہ, اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایک دن چننے کو دیا, حالانکہ اللہ کو پسندیدہ دن تو جمعہ تھا, اور یہودیوں نے ہفتے کو پسند کیا اور عیسائیوں نے اتوار کو پسند کیا. اور اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے سامنے دن پیش کیا, اس نے جمعہ کو پسند کیا. اور اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کو جمعے سے آزما لیا. وہ ہمارے بعد ہی آتے ہیں, یہ دن پہلے آتا ہے, جمعہ آتا ہے, پھر سبت آتا ہے, اور پھر اتوار آتا ہے. تو بہرحال ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم چوزن ہیں, ہم سلیکٹڈ ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی وہ حرکتیں کریں, اللہ ہم کو بدل دے. آئیے اب وہ میں 7 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا بہت شارٹ میں, جس کے اندر ہم دیکھیں گے انہوں نے کیا کیا اور ہم کیا کرتے, تو ان کا کیا ہوا اور ہمارا کیا ہو سکتا ہے. اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, ان کے ساتھ کیا ہوا, ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, یہ ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. آئیے پہلی چیز جو بنی اسرائیل نے, جو ان کی بڑی خطا تھی اور غلطی تھی, وہ یہ تھی حق کو جان بوجھ کر دنیا کے فائدے کے لیے یا تو رد کر دیا یا تو چھپا دیا. پہلا سب سے بڑا کرائم جو بنی اسرائیل نے کیا, دیکھیں ابھی میں شیر انبیاء کے قتل وغیرہ وہ ٹاپکس پہ نہیں جا رہا, عقیدے وغیرہ کی کہ نفاق اختیار کر لیا فلاں. ابھی ہم موٹی موٹی چیزیں دیکھیں گے جو بہت بنیادی چیز تھی, جس کے لیے اللہ نے ان کو برا بھلا کہا اپنی کتاب. ٹھیک, آئیے سب سے پہلی چیز, حق کو جان بوجھ کر دنیا کے فائدے کے لیے یا تو انہوں نے درگزر کر دیا یا تو چھپا لیا. 2 کام, یا تو ترک کر دیا یا تو اس کو ہائڈ کر لیا, چھپا لیا. آئیے اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی, اور کس طرح سے نصیحت کی. سنی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اللہ فرماتا کہتا ہے کہ ہماری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر مت بیچ ڈالو اور مجھ سے ہی ڈرو. تو میری آیتوں کو بیچ مت ڈالو. بنی اسرائیل کیا کرتی تھی, اللہ کی نشانیوں کو بیچ ڈالتی, اپنے مفادات کے لیے چینج کر. دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 42 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا کہتا ہے اور حق کو باطل کے ساتھ جو ہے غلط ملت نہ کر دو, حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کر دو. اور فرمایا پھر آگے غلط ملت نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ, تمہیں تو خود اس کا علم. تو انہوں نے کیا کیا, اللہ کی نشانیوں کو ثمنًا قلیلا, اللہ نے فرمایا تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر بیچ دیا. دوسرا کیا کیا, چیزوں کو چھپایا. 2 انہوں نے بہت بڑے کرائم کی بنی اسرائیل نے یاد رکھے, جس کے نتیجے میں ان کا زوال آیا. اب ہمارا حال بھی کیا ہے, قرآن و سنت بالکل واضح ہے, اور قرآن و سنت کے واضح ہونے کے بعد بھی ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کچھ ہم میں سے وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں جو حق کو چھپا رہے ہیں اور حق کو چھپا کر بدل دیتے ہیں دنیا مفادات کے لیے. اس کو دیکھنا ہے تو آپ فتاوے پڑھ سکتے ہیں جو مختلف شخصیات, ان کے حالات مالی, مالدار اور غریب کے حساب سے دے دیے جاتے ہیں. اصول تو اصول ہے نا, غریب کے لیے شرک حرام اور مالدار کے لیے حلال نہیں ہو سکتا, مالدار کے لیے زنا حلال, غریب کے لیے حرام, ایسا تو نہیں ہو سکتا. مالدار کے لیے سود حلال اور غریب کے لیے سود حرام, ایسا تو نہیں ہو سکتا. دونوں کے لیے کامن, لیکن ہمارے پاس فتاووں میں بھی یہ ڈفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں, علماء کی باتوں میں دیکھ سکتے ہیں, آنے والے کے کپڑے, لباس اور حیثیت کے اعتبار سے ان کی بات کے انداز سے آپ پہچان سکتے ہیں کس کیا کرتے ہیں اور کسی کیا جواب. تو آج ہم بھی کر رہے ہیں, تو ہم بھی آج قرآن و سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, یاد رکھیے. اور دین کو یاد رکھیے, تھوڑی تھوڑی قیمت کے بدلے ہم بیچ دے رہے ہیں. تو بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا جرم یہ تھا, حق کو چھپاتے تھے. انہوں نے عربوں کو کبھی دعوت نہیں دی حق, اگر وہ سمجھتے تھے وہ یہودیت حق ہے, انہوں نے کیوں دعوت نہیں دی عرب. ان کا ماننا یہ تھا وہ اچھی چھوٹی قوم کیا ایمان کو سمجھیں گے, تو انہوں نے کبھی ان کے نزدیک بھی جانا پسند نہیں. دعوت تو بہت دور کی بات ہے. تو اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال تو پہلی چیز یاد رکھیے, ہم حق کو جان بوجھ کر نہ چھپائے, ٹھیک ہے, اور دنیا کی مفادات فائدے کے لیے حق کو کبھی چینج نہ کریں, جو آج کل جنرلی لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے. تھوڑے سے دنیا کی فائدے کے لیے ہم چیزوں کو بدل دیتے. آئیے دوسری چیز یاد رکھیے جو بنی اسرائیل نے غلطی کی, جس کی وجہ سے بدلے کا, یاد رکھیے دوسری غلطی تھی ڈھیل ملنے پر بار بار اللہ کی نافرمانی کرنا, اور ذلت اور مسکینت کا پھر ان کی باعث. بار بار ڈھیل ملنے پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. اللہ جب بھی ان کو ڈھیل دیتا یہ فوراً اللہ کی نافرمانی پہ اتر جاتا, اور جب بھی سختی آتی تو پھر خوب آہو بکا کرتے, روتے, گڑگڑاتے, معافی مانگتے, اور جب بھی اللہ سہولت دیتا بس جو منمانی کرنا ہے کرتے.
آئیے مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. پہلی مثال لیجیے, فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دی, ہے نا, فرعون سے ان کو نجات دی, ان کو کئی معجزے دکھائے, پھر سینا میں گئے بچڑے کی پوجا, وہاں ظلم میں تھے, اللہ سے دعائیں. کیسے ظلم میں تھے؟ فرعون ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا, اور اللہ نے خود فرمایا یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش, اور کسی بھی قوم کے لیے آزمائش ہوگی اتنی بڑی کہ اس کے بچوں کو قتل کر دیا, لڑکوں کو, لڑکیوں کو چھوڑ, کتنی بڑی آزمائش, سمجھا. اور لڑکیوں کو بھی اس لیے نہیں چھوڑتے کہ احترام کرتے, اس لیے کہ وہ کام کاج کرنا ہے, قوم کو آگے لے کے چلنا کوئی, تو سمجھا. تو اللہ نے اس عذاب سے ان کو کیسے بچایا, اس آزمائش سے کیا کیا, ان میں ایک نبی بھیجا اور ساری چیزیں ہوئی, نشانیاں دیکھی, سب کچھ کی. جیسی ڈھیل ملی تو بشر کی پوجا چل. امت مسلمہ کا یہ حال, جب ہم پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم گڑ گڑا رہے, آہو بکا کر رہے, اللہ سے دعائیں کر رہے, ذرہ برابر بھی فراوانی دے دی اللہ نے. صحت, بیمار تھے تو خوب دعائیں چالو ہے, نمازیں چالو ہے, چہرہ بدل گیا. جیسی صحت مل گئی پھر زندگی ویسی پلٹ کے ویسی پرانی ہو گئی جیسے پہلے. بنی اسرائیل نے یہ خطا, جب ڈھیل ملتی اس کا غلط فائدہ ہوتا, جب بھی موقع ملتا غلط کام کرتا. آئیے دوسرا دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اللہ کو ہم دیکھیں گے ورنہ ہم ایمان نہیں لائیں. ضد کر بیٹھ, پھر بھی اللہ نے معاف. کیا ضد کر رہے تھے؟ نہیں, اللہ دکھاؤ تمہارا رب, لاؤ پہلے پھر ہم مانے. اللہ نے پھر بھی معاف, دل دی نا. چلیے آگے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بنو سلوہ کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی, تو بھی انہوں نے بولے صاف ککڑی, لہسن, پیاز, مسور اور یہ سب چیزیں چاہیے, پھر بھی اللہ نے معاف کیا اس کے بعد. چلو ٹھیک ہے, غلطی ہوئی, خطا ہو, دل دے رہا تھا اللہ, چھوٹ بھی دے رہا تھا. پھر کیا کرتے ہیں دیکھیے, اس کے بعد چوتھا ہم دیکھتے ہیں اللہ نے ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا اور کہا حطہ لفظ کہو, اس کو بھی بدلتے ہوئے ہوتا, اور حکم تھا سر جھکاتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جانا, تو الٹا کرتے ہوئے جا رہے, مطلب سر جھکا کے جانا تو پیٹ کیبل رنگتے ہوئے جا رہے. تھوڑی ڈھیل ملتی تھی کہ نعوذ باللہ یہ کیا کرتے تھے, بس اپنی منمانی شروع کر دیتے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور واقعہ جو اللہ نے فرمایا کہ توریت کے احکامات ماننے سے پھر انکار کر دیتے تھے, کہ اللہ نے ایک اوپر پہاڑ لے کر آ کہا کہ احکام مانو, تو پھر بولے نہیں ہم مانیں گے, اب جو ڈر کے پہاڑ اوپر سر پہ اٹھا ہوا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں انبیاء کو قتل کرنے لگے جب موقع ملا. انبیاء آئے, دعوت دی, جب لگا کہ یار یہ دعوت صحیح نہیں ہے, اپنے خلاف جاری, تو قتل کر دیا. مثال لیجیے آپ یحییٰ علیہ السلام کی. یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت کا جو ان کا حاکم تھا اس کو اس کی سگی بھتیجی پسند آ گئی. آپ بنی اسرائیل میں بھی وہی اصول احکام تھے کہ بھتیجی سے نکاح نہیں ہوتا. سگی یحییٰ علیہ السلام نے کہا سگی بھتیجی سے نکاح نہیں ہوتا ہے, تو ختم کرا دیا. مطلب بات اگر اپنی پسند کی ہو رہی تو ٹھیک, نہیں تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا, ختم کروا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ سب جانتے ہیں. یہودی تھے جنہوں نے جتنی چالیں چلی, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو یہودی نے اپنے اوپر سود کو حلال کر لیا اور مختلف قسم سے سودے کھاتے تھے. جس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب لوگ زیارت کے لیے آتے تھے جو ہے مسجد اقصیٰ کی, جو اس زمانے کا قبلہ تھا یاد رکھیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کے نماز پڑھی ابتدائی دور میں, بعد میں مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا گیا. قبلہ مطلب جس طرف رخ دیکھ کر ہم نماز پڑھتے, یاد قبلہ ہے ہمارا, کعبہ قبلہ ہے, ڈائریکشن ہے ہمارا عبادت کے اندر. تو بہرحال تب وہ تھا, وہاں کیا کرتے تھے, ٹیبل لگا دیے تھے انہوں نے, اور ٹیبل لگا کے بولتے تھے ایک مخصوص سکہ ہے وہی صرف اندر قبول ہوتا ہے, اور وہ سکہ خریدنے کے لیے تمہارے 2 سکے دو تو ہمارا 1 سکہ ملے گا. مطلب چاندی کے سیم ویٹ کے 2 سکے لے کر اسی چاندی کے 2 سکوں میں سے 1 سکے کے ویٹ کا ریٹرن کرتے تھے. مطلب 1 سکے سے 1 سکہ زیادہ لیتے, سود خوری تھی نہیں, وہ لگا چکے. اور بائبل کے اندر آج بھی بائبل کے جتنے نسخے موجود ہیں اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو پرنس آف پیس کہتے ہیں, اتنے وہ تھے کہ ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا دے دو کہا. اس میں یہ آتا ہے کہ جب آپ وہاں پہلی بار داخل ہوئے مسجد اقصیٰ کے اندر تو آپ نے ان ٹیبلوں کو دیکھ کر اٹھا کے ٹیبلوں کو پھینک دیا, اور یہ کہا کہ اللہ کے گھر میں تم نے سود کا کاروبار چالو کر. آج کی موجودہ بائبل میں بھی یہ روایتیں موجود, اٹھا کے ٹیبل پھینک دیا. یہ سب چیزیں اللہ کے گھر میں یہودی نے حلال کر لی. اب ان کو پسند نہیں آئی, یہ کیا عیسیٰ کے سیدھا ہمارے ایک دم تجارت کیا کر رہے تھے, سود خوری انہوں نے عام کر لی. کئی چیزیں برائی آ چکی تھی, شرک کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے روکا تو انہوں نے منصوبہ بندی کر کے کیا کیا, رومیوں کو بہکا دیا جو کہ یہودیت کو ماننے والے نہیں تھے اس زمانے کے, ہم سمجھ لیجیے مشرک کافر تھے. ان کو بہکا دیا کہ عیسیٰ جو ہے تمہاری حکومت کے خلاف جو ہے چالی چل رہا ہے, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے نہ جانے کتنے سوالات, تنگ کرنے کے لیے, سمجھ رہے آپ. اور اللہ رب العزت کا پھر جو منشا تھا, اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. تو بنی اسرائیل نے آپ دیکھیے لگاتار غلطیاں کرتے, اللہ ان کو لگاتار معاف کرتا لیکن وہ باز نہ آئے. پھر اللہ رب العزت نے بالآخر ان کو تبدیل کر دیا بنی اسماعیل سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے امامت عربوں کے پاس. تو یہی ہوتا ہے, یاد ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 61 میں کہا فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی. کیوں ڈال دی گئی؟ اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے, یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. ان کی نافرمانیوں کا اور زیادتیوں کا نتیجہ اللہ فرما رہا ہے ان پر مسکینی ڈال دی گئی اور ان پر لعنت کی, ذلت کی زندگی گزارے.
مسکینی، غربت اور ذلت کی زندگی کیا ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ انسان جیتا تو ہے لیکن وہ جینا اور نہیں جینا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. کوئی آپ کو کھانا تو دے لیکن زمین پر پھینک کر دے. کوئی آپ کو کام کے بدلے، تجارت کے بدلے، کام کے بدلے تنخواہ تو دے لیکن اس کے بدلے آپ کو 100 گالیاں کھانا پڑتی ہے. یہ ذلت والی زندگی ہوتی ہے. جیتا تو ہے آدمی لیکن ذلت کے ساتھ. سمجھ؟ جیسا کہ بکرے کو تیار کیا جائے اور اس کو پتا ہے کٹنے والا ہے لیکن خوب کھلایا پلایا جاتا ہے. کیا زندگی ہے اس کی؟ سمجھے آپ بات؟ یہ حال ان کا ہو گیا تھا. یاد رکھیے ہم دیکھتے ہیں آج ہمارا بھی یہ حال. اللہ ہم کو ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے. واقعات دیکھ رہے ہیں، ایک حالت آ رہے، دوسرے آ رہے، تیسرے آ رہے، چوتھے آ رہے. ابھی کچھ حالات ہم پر گزرے تھے تو ہم بڑے عبادت گزار، اطاعت گزار، متحد اور ساری چیزیں ہم میں آ گئی تھی. جیسی کورونا کا زمانہ آ گیا وہ پیریڈ کو ہم بھول بھی گئے، حالانکہ اس کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہو رہا ہے نا. قانون کے خلاف ہم کتنے احتجاج کر رہے تھے، 6 مہینے تک لگاتار پڑے تھے سڑکوں پر. لیکن جیسی تھوڑی ڈیل ملی نا، کورونا آ گیا تو بولے اب وہ چیز بعد میں ہوگی، دیکھا جائے گا. اب دیکھیے پھر وہی نافرمانی ہے. ورنہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ تہجدیں بھی چل رہی تھی، تہجد ہو رہی ہے، فجر ہو رہی ہے. اب کیا حال ہے، کورونا تو یہ حال کر دیا لوگوں کی کہ زور میں تو لوگوں کی آنکھیں کھل رہی. گھر میں مردوں کی اور عورتوں کی حالت یہ ہو گئی کہ بیڈ پڑ نہیں رہے ان کو، اس لیے کہ سائز اتنے بڑے ہو چکے، صرف کھا رہے ہیں اور صرف پڑے ہیں، کوئی اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں. ایک وقت جیسی گزرا ریلیکس، دیکھا جائے گا اگلی بار آزما جائیں گے، پھر گر جانا شروع کر دیں گے، منتیں مرادیں یہ وہ ساری چیزیں. پھر جیسی تھوڑا ریلیکسیشن ملا پھر وہی حرکت. یہود یہی کرتے، بس تھوڑی ڈھیل ملی کہ انہوں نے اپنی سرکشی دکھانا، انہوں نے غلطی کر دی. اللہ نے پھر مسکنت، ذلت اور غضب اپنا. اور اللہ کا غضب جب کسی قوم پہ آتا ہے تو کیسی برباد ہوتی ہے ہم دیکھ سکتے. تو اپنے حالات پر ہم غور کریں اور کہ ایسا نہ بنی اسرائیل اللہ ڈھیل دے رہا ہے تو ہم ڈھیل کو کیا سمجھے، یہ تو ہمارا حق ہے. یہ ہمارا حق نہیں ہے، اللہ کی سہولت ہے، اللہ کا فضل. تو اس میں کیا کرے، اور زیادہ عبادت گزار، اور زیادہ شکر ادا کر کے رب کو اور راضی کرے. یہ نہیں کہ جب مشکل آئی تو دعائیں اور جب فراوانی آ گئے، اچھے دن آ گئے تو پھر نافرمانی. چلیے تیسری چیز یاد رکھیے جو ان کی برائی تھی جس سے انہوں نے نقصان اٹھایا اور بدلے گئے. یاد رکھیے غیر ضروری کثرت سوال. بہت کثرت سے سوال کرتے ہیں انبیاء سے، اتنے سوالات. اگر آپ صرف بائبل کو اٹھا لیں اور یہودیوں کے سوالات عیسیٰ علیہ السلام سے لیں تو بے ڈھنگے اور فالتو کے سوالات کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. اور اس سے پہلے قرآن کا مطالعہ کر لے تو خود بنی اسرائیل کا حال یہ کہ عجیب و غریب سوال. پہلے تو دیکھیے ہوتا یہ کہ قوم میں ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے. جب آدمی قتل ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آتے ہیں کیا موسیٰ کیا کرے، قاتل کیسے ڈھونڈے. اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو علم اور حکمت جاتا ہے کہ جاؤ ایک جانور کو ذبح کرو. سورہ بقرہ قرآن دیکھ، جاؤ اس کو ذبح کرو. جب ذبح کرنے کا حکم آتا تو نہیں وہ کیسے کلر کی ہونا، اس نے ہل جوتی بھی ہونا یا بغیر ہل جوتی بھی ہونا، وہ جانور وہ یہ ہونا، وہاں کا ہونا، یہاں کا ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا مشکل کیا ان کا کرائٹیریا کہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. حدیث کے اندر پورا بیک گراؤنڈ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک انسان نے ایک جانور کو ایک جو ہے پال رکھا تھا اور وہ جانور بڑا ہوا، وہ پورا ایک واقعہ ہے. اور اس کے بعد جب وہ جانور واپس ملا تو بنی اسرائیل کو جو اللہ رب العزت نے پہلے تو کہتے تھے ذبح کر دو، کر دیتے. سوالات کیے، بیجا سوالات کیے. اللہ نے اتنا مشکل کر دیا کہ ایک ہی جانور اس میں فٹ ہو رہا تھا اور وہ جانور تھا جو ایک لڑکے کا. اور جب وہ جانور لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ سونے کے برابر وزن دوں گے، اس کے برابر سونا دوں گے تو دیں گے. اب کتنا مشکل ہو گیا تو ان کو اتنا جتنا جانور کا ویٹ تھا اتنا سونا دینا پڑا جب وہ ملا. پھر اللہ نے ان کے لیے مشکل کر دیا. سوالات پہ سوالات، بیجا سوالات. یاد رکھیں آج ہمارا حال بھی بس اسی طرح سے، دینی معاملات میں بیجا سوالات، خاموخواہ کی جس کو بولتے ہیں نا اٹکل پٹکی. بس یہ نہیں ایسا ہے تو ایسا ہے، بس آپ کو نہیں کرنا ہوتا. ایک مسئلہ ہے آپ کو نہیں کرنا ہے. اور فقہی مسائل کے اندر اگر آپ جائیں گے تو جو کھینچا تانی اور جو خواہش آ رہی ہیں لوگوں نے کی پھر اور باتوں کو کہاں سے کہاں لے گئے وہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. وہاں عقلیں بھی کام نہیں کرتی اور کئی کا دل بولتا ہے یہ ایسی چیزیں بنائی کیوں گئی تھی، ریزن کیا تھا. مطلب لمٹ لیس قیاس. شراب سے وضو کرے تو کیسا، ایسے دور اور ایسی ضرورت کیا ہے، تیمم ہے نا وہاں پڑا ہوا، تیمم کا پورا ایک عمل ہے. پھر تم کو شراب سے وضو کا مسئلہ ہے، بس اس پہ بحث رات. مطلب کتابوں کی کتابیں لکھی جا رہی کہ اگر صرف شراب ہو تو وضو کیسے کی جائیں گے. کیا کریں، تیمم باقی ہے. تیمم کا پورا عمل ہے مٹی پہ مارنے کا، ختم ہو گیا. شرابوں کا شراب یہ کر لی تو کیا ہوگا، صرف پیشاب بچا تو اس سے نعوذ باللہ اب قرآن لکھنا ہے اور صرف پیشاب ہی پاس تو کیا کریں گے. اس پہ بھی بقا ہے، اس پہ بھی پورا لکھا ہوا کیا کیا کرنا ہے. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا چونکہ وہ کیا ہے، وہ پرانے زخم ہے، اس کو پھر قریدنے ایسا ہوتا ہو اور اس میں سے گندا خون اور پی نکلتا اور کچھ نہیں رہتا. لیکن یہ سب لکھا ہوا، یہ سب ڈسکشنز ہو رہے. کیا ضرورت ہے، کون سا زمانہ ہے جب قرآن نہیں رہیں گے اور صرف پیشاب باقی رہیں گے لکھنے کے لیے. کیوں ڈسکشن کی ضرورت نہیں، اس پہ بھی ہو رہا ہے. ایک بھیڑیے نے بکری کے ساتھ جمع کر لیا تھا، بچہ پیدا ہوا، آدھا بھیڑیا آدھا بکری. اب کھائیں گے نہیں کھائیں گے. سائنس ڈیولپ ہوئی ہے کہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی کہ بھیڑیے اور بکری دونوں آدھا آدھا پیدا ہوں گا. کوئی ایک بن جائیں گا اگر بنا بھی، اس پر ڈسکشن چل رہا ہے. مرغے نے انڈا دیا تو حلال ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر ڈسکشن چل رہا ہے. آپ سمجھے بات، بس یہ ہے. اور ایسی سوالات، ایسے کثرت سوالات جس ظاہر ایک چیز ہے کہ یہ کر لو بول کر قرآن و سنت میں نہیں ایسا، اس کا سیدھا سیدھا تھوڑی رہتا.
پتا ایک سیدھے راستے میں خاموخواہ ایسے 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 ٹرنس لا کے بول رہے اتنا اچھا لگ رہا نا، سیدھے احکامات یہ کر لو ہو گیا، نہیں کچھ تو پیچیدگی ہونا چاہیے، دین بولے تو بہت مشکل، اور پھر ایسا مشکل کیا دین پر چلنا، اور ایسا ہمارے لیے مشکل ہو کثرت سوال سے کوئی نہیں، آج بھی لوگ کرتے، میں نے کئی مقرر میں سنا، ایک مقرر ایک صحابی کو تقریر دے رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس پوری سنت آ جاتی تو ہمارا کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اب میں بھائیوں آپ سے پوچھتا ہوں، جو لوگ بولتے ہیں قرآن سنت میں سب کچھ موجود ہے، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، تربوز کیسا کھائیں گے بتاؤ سنت طریقہ، اور پبلک وہ پچ تو آپ کو پتا ہے داڑھی میں ہاتھ پچا پچ شروع ہو جاتا ہے، مطلب بہت بڑا تیر۔ میری عقل بولتی چھری تو کاٹ کے جیسا کھانا ہے کھا لو، چھلکا بھی کھا سکتے تو کھا لو، اس کی فائدے، نہیں کھا سکتے تو اس کو چھوڑ دو، جو کرنا کر، حلال چیزیں پورا کھا سکتے اس کو پورا کھا جاؤ، کرش کر کے کھاتے کھا لو، ایسا توڑ کے اس کو نکال کے کھا لو، کچھ بھی کر لو، نہیں بولے قرآن و سنت میں سب کچھ ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت میں جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ، چونکہ اس میں حلال حرام کا مسئلہ ہے، جو پھل حلال ہے اس کے اندر مسئلہ ہی نہیں ہے سب چیزوں کا، کیسا بھی کھاؤ۔ اب کیلا کیسا کھائیں گے بولا بتاؤ، پوچھ بھی رہے لوگوں سے، لوگ بھی پیچھ شروع ہو، بہت مشکل ہے کیلا، تو انہوں نے کیلے کا طریقہ بتا دیا، پھر کیلے کو توڑے جدھر سے ٹوٹا اس کو نیچے لے لی، اور جدھر سے جڑا ہوا ہے اس کو چھل رہے، اوپر ڈیڑھ آتی نا اس کو چھیلے پہ، یہ ہے بولے کیلا کھانے کا سنت ہے۔ میری عقل تو ایک دم موٹی بچے کی بولیں گی، جب توڑے تو ادھر سے خود چھلا ہوا تھا، اب خالی یوں کرنا ہے آپ سمجھ رہے، لیکن ویسا نہیں، مطلب ٹی شرٹ کو گردن سے اتارنے کے بدلے وہ کاندھے سے نیچے کھینچ کے اتارنے کے چکر میں، اور اس کو بولے ایسا، بولے یہ دیکھو سنت کتنی مشکل ہے، تو اسی لیے اللہ کا فضل ہے کہ پوری سنتیں ہم تک نہیں آئی، بولے اس سے ہم بچ گئے، بولے مطلب انبیاء کا طریقہ اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا ہمارے پاس سے نہیں آیا، اگر آ جاتا تو نعوذ باللہ مشکل نہیں پڑے۔ ہمارا تو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب سنت ہوتا، اور ان کا بولنا سنت آئی نہیں، اچھا ہوا فضل ہو گیا، اور ایسا کر کے پبلک کو گھما رہے، پبلک پیچھا پیچھ مطلب بڑی خوش ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور یہ کیا جا رہا ہے بڑا، یہی سب ہم نے، اور یہ کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ فرقہ واریت ہوتی ہے، یہ تو شروعات ہے، خالی سوالات وغیرہ، کثرت سوالات اور مختلف چیزیں۔ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ عرش پر ہے، ختم، مستوی ہے، اللہ نے خود بتا دیا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، معاملہ ختم ہو گیا، اتنا ہی سمپل۔ اور اللہ کی ذات کے معاملے میں جب بھی ایسی باتیں آتی ہیں اس کو ایسی مینو مان لینا چاہیے، کوئی ڈسکشن نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے شیطان تجھ کو کس چیز نے روکا آدم کے سامنے سجدہ کرنے جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیسے ہاتھ ہے ہم اس کے بارے میں اشارہ کرتے نہ کچھ بولتے، کیسے ہے روایت میں تو اللہ تعالیٰ کو دو ہاتھ ہے دونوں سیدھے، کیسے ہم کو نہیں پتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ رب العزت کو میں نے اپنے خواب میں دیکھا، اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے میرے سینے پر چھوا اور اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک میرے سینے تک پہنچی، کیسی ہم کو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ بات کرتا کیسے ہم کو نہیں پتا، مطلب کیا اس کو منہ ہے، اس میں زبان، واللہ والو، ہم اس پہ ڈسکشن نہیں، جب بول دیا تو ہے، لیکن یہاں بھی نہیں ایسا کیسا عرش پر ہے، اگر عرش پہ اللہ ہے تو پھر اللہ بڑا ہو گیا یا عرش بڑا ہو گیا، کیونکہ سنہاسن بڑا رہتا راجا چھوٹا رہتا، کئی کو یہ سوال کیوں یہ سوال اٹھایا گیا؟ سمپل تھا کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، کیسے جیسے اس کی ذات کو لائق ہے، ہم اس پہ کوئی کوشچن ہی نہیں کرتے، سوال پر سوال النسری سوالات، قدم ہے تو کیسا ہے، پنڈلی ہے، کیونکہ قرآن میں نا روز قیامت جہنم کہیں گی ڈالو اندر، ڈالو لوگوں کو بھیجو کہ جہنم خالی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی پنڈلی اس میں ڈال دیں گے تو وہ بالکل معذرت کریں گے اور معافی چاہیں گے کہ مجھ سے غلطی، میں نے اتنا مانا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے، اور قرآن کی آیت ہے کہ جب پنڈلی دکھائی جائیں گے اور لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت اپنی پنڈلی دکھائیں گے اور لوگ پہچان لیں گے کیسا، کیا ہم کو کچھ نہیں، اس کی حیت کیفیت کیا ہم کو نہیں، کچھ نہیں پتا، بس بول دیا پنڈلی دکھائی جائیں گی تو ہے، قدم ہے، بتاؤ حدیث ہے نا، تو دوڑ کے آتا ہے، جو بندہ میرے طرف چل کے آتا تو میں دوڑ، کیسا دوڑتا ہم کو نہیں پتا، بات کرتا اللہ کلام کرتا کیسے کرتا ہم اس میں وہ نہیں کرتے، اللہ عرش پر مستوی کیسے ہم کو نہیں پتا، اس کی ذات کو جو لائق اور زیبا ہوں ایسے، لیکن ہم مانتے ہیں۔ لیکن سوال اللہ کی ذات سے لے کر نبی کی سنت سے لے کر ہر چیز میں خامخواہ سوال میرا اور آپ کا مزاج بن چکا ہے، اور جو جتنے سوال وہ اتنا دھارکاری اور اتنا ہوشیار مانا ہے۔ یہودیوں نے یہ کیا، بھگتی سزائیں مشکل میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، آپ سے ایک شخص آ کے پوچھ رہا ہے کیا ہم پر حج ہر سال فرض ہے؟ جو آپ نے فرض کی فرضیت کی بات کی، ہر سال ہے، آپ نے چہرہ پڑھا، پھر آگے پوچھتا ہے کیا ہم پر ہر سال فرض ہے حج؟ پھر آپ نے چہرہ پہ پھر آگے پوچھتا، پھر آپ نے نماز پڑھ لی، آپ ایک تو پہلے پریشان ہو گئے اور آپ غصہ ہے اس کی عمل۔ نماز کے بعد کہا کہاں ہے مجھے سوال کرنا تھا، اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تم پر ہر سال فرض ہو جاتا، تو بتا دیا میں نے خالی ایک بار فرض ہوتا، کیوں آ کے پوچھتے ہر سال ہے کیا، کیوں unnecessary questions۔ ہاں دین کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا جائز ہے، ورنہ لوگوں نے کیا کیا، دین میں تو سوالات کرنے دیے، دین کو سمجھنے کو سوال کرے، اور دوسرا دکھ رہا شیطان کا نکل گیا، سوال نہیں کرنا۔ دین کو سمجھنے میں سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دین کے بارے میں خامخواہ سوال، خاص طور سے جب انبیاء ہوتے ہیں تب تو منع ہے۔ انبیاء نے جو بول دیا سننا، عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں نے سوال کی بکثرت، یہودیوں نے جو موسیٰ علیہ السلام سے کثرت سوال کی، دین ان کے لیے مشکل کر دیا، اور جو احکامات نہیں تھے وہ بھی ماننا شروع کر دیا۔
याकूब अलैहिस्सलाम को आंखों का कुछ मसला था जिसकी वजह से आप ऊँट का गोश्त नहीं खाते थे, पर्सनल इशू था, बीमारी की वजह से नहीं खाते थे, हराम नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए और ये कहा कि मैं भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से हूँ, तो कहा ये कैसे हो सकता है, याकूब तो गोश्त नहीं खाते थे और तुम तो गोश्त खाते हो, ऊँट हलाल समझते हो, लिहाजा तुम गलत। जबकि वो तो उनका जाती मसला था, वो अल्लाह का हुक्म नहीं था, उनको बीमारी थी। आप जानते हैं ना यूसुफ अलैहिस्सलाम घूम गए थे, बहुत होते थे याकूब अलैहिस्सलाम, जिससे आंखें को बीनाई चली गई थी, तो किसी वजह से कुछ तबीब वगैरह ने उनको कहा था कि ऊँट का गोश्त ना खाया जाए, ये टेम्पररी, जैसे किसी को शुगर है तो शुगर मत खाओ, आपको बीपी ज्यादा है तो नमक मत खाओ, क्या नमक हराम है, शुगर हराम है? नहीं, वो उसकी बीमारी की वजह से टेम्पररी उसको मना किया गया उन चीजों को लेकर। ये ऐसा आज तो सवालात करते थे, हंसते गए। आज हमारा भी हाल ये दिन में सवाल। चौथी चीज याद रखिए जिसके नतीजे में आज अल्लाह ने बदला उनको और हम अपने आपको आईने में देख सकते हैं, वो है कि कलामुल्लाह में तहरीफ करना, अल्लाह के कलाम में तहरीफ करना। और यहूदियों ने तो फिजिकल तहरीफ कर दी, अल्फाज ही बदल दी। तहरीफ के दो अकसाम होते हैं, एक होती है तहरीफ अल्फाज के साथ और एक होती है तहरीफ माने के साथ, मतलब कि तहरीफ मतलब चेंज कर दे। तो यहूदियों को चूंकि जो तौरात दी गई थी और कुरान से पहले जितनी किताबें आई, उन किताबों की हिफाजत का जिम्मा उनके बड़ों को दिया गया था, ये बात आप ध्यान में रख ले। और कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया, ये बात आप ध्यान में रख ले। और पिछली किताबें एक साथ पूरी उतरती थी और कुरान वक्तन फवक्तन उतरा 23 साल में। ये दोनों में सबसे बड़ा फर्क है कि अल्लाह की किताब में और मतलब कुरान में और दीगर किताबें जो कुरान से पहले आई वो एक साथ आती, जैसे तौरात आई पूरी एक ही साथ आ गई, इंजील आई पूरी एक साथ आ, लेकिन कुरान में ऐसा नहीं। और पहली किताबों का जिम्मा उनके अहबार और रब्बानियों पर दिया था। अहबार कहते हैं हिब्र से हिब्र होते, इनको बोलते हैं, तो वो चूंकि दिखते थे इसलिए उनको अहबार कहते हैं। यहूदियों को उलमा कहते हैं अहबार और इनके उलमा कहते हैं रब्बानी, मतलब इन्होंने दुनिया को सेक्रीफाइस कर दिया था ईसाई। ठीक, तो वो अहबार की जिम्मेदारी थी, उनके बड़ों की जिम्मेदारी थी, उनके रिलीजियस लीडर की जिम्मेदारी थी तौरात की हिफाजत, लेकिन कुरान का वैसा नहीं। समझ रहे बात? तो लिहाजा उन्होंने तहरीफ के अल्फाज में भी, क्योंकि हिफाजत का जिम्मा उनका था, उन्होंने तहरीफ की उसके मानों में भी, समझे। लेकिन चूंकि कुरान का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया है तो लफ्जन तहरीफ तो कोई कर नहीं सकता, कुरान में ये बात है, वर्ड नहीं चेंज कर सकते आप, क्योंकि अल्लाह ने जिम्मा लिया कुरान का। लेकिन मानवी तहरीफ तो मुसलमान धड़ल्ले से किए जा रहे हैं, जो यहूद नसारा की चालबाज़। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, एक औरत ने जिना किया तो उसको लाया गया सजा के लिए। जब सजा के लिए लाया गया तो बोले फाइनेंशियल स्टेटस क्या, तो बोले मालदार है, तो बोले मालदार औरत तो गधे पे बैठा उसको मुंह काला करके उसको घुमाओ शहर में छोड़ दो। गरीब है तो बोले इसको सजाए मौत दे दो। जिना की सजा गरीब को सजाए मौत और मालदार औरत को गधे पे बिठाकर मुंह काला करके भेज दो। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात आई तो आपने कहा मैं भी वही सजा दूंगा जो तौरात में, तौरात लाओ, तौरात लाएगी। और वहां पढ़ने लगे, उनके जो लीडर था, मतलब रिलीजियस लीडर था, उनका जो भी इमाम था, वो पढ़ने लगा और कहने लगा कि तौरात के अंदर है कि जो जिना करे उसको सजाए मौत दे दो, ठीक है, और अगर पैसा दे दे तो गधे, हाँ हाथ रख के बस बाकी का शुरू। तो अब्दुल्ला बिन सलाम नामी एक यहूदी थे जो इस्लाम कबूल कर चुके थे और वो भी लीडर थे, उनके पादरी थे या तो जिसको बोलेंगे अहबार थे। उन्हें कहा अल्लाह के रसूल की तहरीफ कर रहे हैं, लिखा हुआ इसने लफ्ज ही नहीं, इन्हें खुद ऐड कर दिया, अल्फाज ही ऐड कर दिया, समझ रहे हो। उन्होंने वो, लेकिन कुरान में ये नहीं हो सकता, ये बात है क्योंकि कुरान का जिम्मा अल्लाह ने लिया। तो हम मानवी तहरीफ, और कितने जगह कुरान में कितनी मानवी तहरीफ हमने कर दी, मैं समझता हूँ आपको बताने के लिए। कुरान और सुन्नत का दावा सबका है, लेकिन सब अपने अपने निकाले। फातिहा दुरूद भी साबित है, किसी का पैदा होना और मरना भी साबित है। हत्ता कि लोगों ने तो हद कर दी, बोले इमाम अबू हनीफा की बशारत भी कुरान ने, बोले मैं अल्लाह अभी तो बाकी सहाबा के किस्से नहीं है उसमें, सहाबा की बशारतें नहीं, ये नहीं है। इमाम अबू हनीफा को साबित किया जा रहा है, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के फज़ाइल और उनके लिए रोना साबित किया जा रहा है। कुरान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं है, इंसान से हटकर है, नूर है, वो साबित किया जा रहा है। कुरान से ही साबित किया जा रहा है कि जो लोग अंबियाओं को इंसान समझे वो काफिर। मैंने कुरान का तर्जुमा लिया और उसका पहले ही ऐसे रफली खोलते ना, फर्स्ट सम पेजेस में ऐसे खुलने लगा, पहले कुछ तमहीद होती है कुरान में, वो तमहीद खोला था, वहां लिखा हुआ है अंबियाओं को इंसान कहने वाला काफिर। मैं एकदम डर गया, बहुत पुरानी बात है, छोटा था कॉलेज स्कूल के अंदर, अंबियाओं को इंसान कहने वाला काफिर। जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था और नूह की कौम के काफिरों ने नूह से कहा ऐ नूह तुम तो हमारे जैसे इंसान हो। तो अंबियाओं को इंसान कहने वाला कौन? नूह के कौम के काफिरों ने कहा नूह से कि तुम तो हमारे जैसे इंसान हो। तो नबी को इंसान का मतलब का, हम परेशान, हमको तो लगा था हमारे लिए रोल मॉडल हमारे में से होगा, फरिश्तों का रोल मॉडल फरिश्तों में से होगा। तो हमारा रोल मॉडल अगर इंसान नहीं है फिर हम लोग कैसे काम करेंगे? कोई मेरे पास सामने एक रोबोट लाए, रोबोट मशीन लाए और लाकर बोले कि चलो 3 दिन तक काम करके बताओ, और रोबोट 3 दिन तक काम करा, फिर मुझे बोले तुम करके बताओ। मैं बोलूंगा यार मैं 3 दिन नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा करूंगा तो 1 आध दिन करूंगा और उसके बाद तो मर जाऊंगा, क्योंकि सोऊंगा नहीं तो फिर कैसा होगा। और ज्यादा से ज्यादा दिन लगे तो 3 दिन तक इंसान जा सकता है और उससे पागल हो जाऊंगा। अरे फिर क्या फायदा, रोबोट देखो हमारा। तो बोलेगा रोबोट एक मशीन है, मैं मशीन।
میرے لیے آپ کیا کرو کہ انسان اللہ کی نمونہ رکھو اور مجھے انسان کے ساتھ رکھو، پھر میں کمپیٹ کروں گا اس سے. تو ہم کو تو لگتا ہے ہم بھی انسان ہونا چاہیے. نہیں، دلیل سب کی قرآن. لیکن کیا کرے، آئیے یہودیوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 75 میں اللہ نے کہا افتطمعون ان یؤمن لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو، یہود و نصارہ سے، کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کے کلام کو سنتا تھا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ طور سے سمجھداری کے ساتھ اس میں چینجز لاتا تھا. پہلے اللہ کے کلام کو سمجھتا تھا کہ کیا میننگ ہے کلام کا. کلام کا میننگ ہے کہ اللہ یہاں کہنا چاہ رہا ہے کہ شرک حرام ہے. پھر اس کو سمجھنے کے بعد لوگوں کو بولتا تھا شرک کرو. اللہ کے کلام کو سمجھتا تھا کہ اس کا میننگ ہے کہ شرک حرام ہے، لیکن پھر لوگوں سے شرک کراتا. آج بھی لوگ ایسے ہیں، اللہ ایک ہے، فلاں ہے، فلاں سب بولیں گے، آپ بعد میں بولیں گے اس کا یہ تھوڑی کہ اولیاء اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، ان سے ہی مانگا جا سکتا اللہ کے ساتھ. تو گویا وہ سمجھتے ہیں اللہ کے کلام کو، پھر تحریف کرتے ہیں اس کے معنی. تو آج ہی بہرحال وہی چالو ہے. تو یہ لوگوں نے وہی کیا، جتنے بدعتی فرقے، جتنے لوگوں نے اپنے مسلک کو ثابت کیا، سب نے اللہ کی کتاب سنت رسول کو استعمال کیا، سب نے منمانی کی، سب نے منمانی کیا. میں کیا مثال دوں؟ مانوی تحریک کی مثال دیتا ہوں. کسی نے کتاب لکھی، حق آ گیا، چھوٹی سی کتاب میں نے پڑھی، اس میں لکھا ہوا ہے غیر اللہ سے مانگنا جائز ہے، خود اللہ نے اس کا حکم دیا. ہاں، غیر اللہ سے مانگنا سمجھ رہا، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا. اب میں پڑھنے لگا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ غیر اللہ سے مانگنا جائز ہے، اور قرآن کی دلیل بھی لکھا ہوا ہے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت میں غالباً 23 ہے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم، اب یہ آیت کیا تھی معلوم ہے؟ اللہ رب العزت نے جب مشرکین وغیرہ ایمان نہیں لائے یہود و نصارہ، تو ان کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم کو اس چیز میں ڈاؤٹ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو تم کیا کرو، ایک سورۃ قرآن جیسی لا لو. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پکار لو جن جن کو اللہ کے علاوہ پکار سکتے ہو مدد کے لیے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے. تو قرآن اللہ کا کلام ہے، نہیں مانتے ہو تو تم خود اور جن کو تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو پکار لو، اگر وہ کچھ مدد کر سکے ایسا ایک سورت لانے میں. اس کو دلیل بنا کے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم، پکارو اللہ کے علاوہ جو جائے، لو مدد اللہ کے علاوہ جو. یہ لکھ رہے، یہ ہے تحریف کے معنوں کے ساتھ کھلواڑ. بہرحال اس چیز کو ہم سمجھیں. اسی طرح پانچویں چیز کتاب اللہ کے بعض حصوں پر ایمان لاتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ سنیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 85 میں اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اللہ کیا فرماتا ہے؟ سنیے غور سے. کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یہودی بعض کو مانتے، بعض کو نہیں مانتے. تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہوں گی جو دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب میں مارا جائے گا. دنیا میں رسوائی، قیامت میں سخت عذاب مارا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل پر خوب باخبر. تو کچھ حصے بھی ایمان لاتے، کچھ پہ نہیں لاتے. یہودیوں کا یہ شیوا تھا. آج ہمارا بھی شیوا بالکل یہ ہوگا. ہم بھی ایجنٹ چوز اینڈ پک جس کو بولتے ہیں نا، یہ پک اینڈ چوز. اٹھاؤ، دیکھو پسند آیا ٹھیک، نہیں تو پک کرو، چوز کرو، پسند آیا ٹھیک، نہیں تو احکام تو ایسے چلتا ہمارا. جیسا کہ میں نماز قرآن کا فریضہ ہے، قرآن بولتا ہے پڑھنا، ہاں میں مانتا ہوں، لیکن اپنے تجارتوں میں سود کو حرام نہیں مانتا، وہ چلنے دو. لیکن نماز فرض ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، لیکن سمجھا بعض چیزوں کو مانا، بعض چیزوں کو چھوڑ. یہ بہت کامن ہے لوگوں کو، کچھ حصے کو مان لیا، کچھ حصے کو چھوڑ. آپ سمجھ، یہ بہت ڈینجرس چیز. یہودیوں کو اس سے سزا ملی کہ بعض حصے پہ ایمان لاتے، بعض کو چھوڑ. چھٹی چیز یاد رکھیے جو پوائنٹ ہم دیکھیں گے آج، یہود کو جو اللہ نے نصارہ کو ریپلیس کیا، بنی اسرائیل کو جو ہم بھی وہ خطا نہ کر بیٹھے، وہ ہے کتاب اللہ کو پیٹ پیچھے ڈال کر جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے. کتاب اللہ کو، اللہ کتاب کو پیچھے ڈال کے جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے تھے. آئیے واقعہ سنیے کیا ہوا تھا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 101 102، 101 کا ایک حصہ اور 102 کا کچھ حصہ ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اور پھر آیت بہرحال آگے چل رہی ہے، سنیے غور سے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا جیسا اس کو جانتے ہی نہ تھے،
اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے لوگوں کو جادو سکھا کر۔ تو اللہ فرما رہا ہے جب ان کا رسول بھیجا گیا کہ اس کی جو کتاب اور احکام اللہ اس پر ایمان لاؤ، تو وہ احکامات کو پیچھے چھوڑ کر بنی اسرائیل جو لگے تھے ان کتابوں کے پیچھے یا اس عمل کے پیچھے جو شیطان نے ان کو دی تھی، اور وہ کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے شیاطین نے کیا کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو طاقت دی تھی، ایسی طاقت جن اور انس پر جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو دی تھی نہ اس کے بعد کسی کو دی تھی، جس میں اللہ نے جنوں کو ان کے سامنے ذلیل کیا تھا جو اپنے آپ کو طاقت میں زیادہ سمجھتے تھے، اور یہ بتایا تھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں، اور نتیجہ اس کا کیا ہوا تھا؟ جو ذلیل ہوئے تھے وہ اس طرح سے تھا، سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی اور آپ انتقال کر گئے۔ لیکن آپ نے شیاطین کو جو ہے ایک محل بنانے کا حکم دیا تھا، اور آپ اپنے محل میں کھڑے تھے ایک عصا، ایک لکڑی کے سہارے، شیاطین آتے دیکھتے ان کو وہاں سلیمان ہے اور ڈر کے کام کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس لکڑی میں کیڑا ڈالا، اس کیڑے نے جب لکڑی کھائی تو سلیمان گر گئے، تو پتا چلا سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور اس سے ایک بات اور بھی پتا چلی، جنوں کو غائب کا علم نہیں ہوتا، سلیمان علیہ السلام انتقال کیے ہوئے تھے، خالی کھڑے تھے، جنوں کو نہیں سمجھا۔ اب جنوں کو لگی یہ بات دل کو جا کر کہ سلیمان نے زندگی میں تو ہم پر حکومت کی، انتقال کے بعد بھی کام لے لیا ہم سے۔ نتیجتاً انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے خلاف جھوٹ بکنے کے لیے کیا کیا؟ جادو کی کتابیں لکھ کر سلیمان علیہ السلام کی تخت کے نیچے ڈال دی، اور لوگوں سے ہم جانتے ہو ہم سلیمان علیہ السلام کی غلامی کیوں کرتے تھے؟ نہیں پتا، تو کہا جاؤ سلیمان کے تخت کے نیچے دیکھو کیا تھا، اس کی وجہ سے ہم مجبور تھے، اور وہ چیز تھی جو سلیمان ہم پہ راج کرتے تھے۔ لوگ جب گئے تخت کے نیچے دیکھا تو جادو کتابیں تھی، تو انہوں نے گویا لوگوں سے بتایا کہ جادو کے ذریعے سلیمان نعوذ باللہ ہم پہ کنٹرول کرتے تھے، اور یہودی جادو کو سلیمان علیہ السلام کی نعوذ باللہ سنت سمجھتے تھے، اور آپ کے زمانے میں جادو اس لیے کیا کرتے۔ اللہ نے کہا جب کوئی نبی کو ہم بھیجتے تھے جو ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا تھا، ان کے سامنے احکام لا رہا تھا، مطلب اب کون آئے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن لائے تھے اور قرآن کی تصدیق کر رہے تھے، اور یہودی بیوقوف کس کے پیچھے پڑے تھے؟ وہ شیاطین کی کتابوں کے پیچھے پڑے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم رسول بھیجتے جو تصدیق کرتا تھا جو ان کے پاس ہے، مطلب جو ان کے پاس توریت ہے، نبی آیا تصدیق کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن آیا جو تصدیق کر رہا ہے، توریت میں ہدایت تھی، توریت نور تھی، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ کتاب کا فرقہ کہ اللہ فرما رہا ہے یہ کتاب کو پیچھے ڈال کر کیا کر رہے ہیں؟ ان کتابوں کے پیچھے پڑے جو شیاطین لے کر آئے۔ آج ہم میں سے کتنی بڑی کثرت ہے جو صرف جن اور جادو کے پیچھے پڑی، کام نہیں ہو رہا، ہاں کرنی ہے، مسئلہ ہے تو کہا تمہارا ٹھیک آگے جادو، اولاد نہیں جادو، شادی نہیں جادو، مطلب تقدیر وقدیر تو ہے نہیں، سب جادو ہے نہیں، ہر چیز کھانا نہیں، کھا کے جمرا نہیں، پچرا نہیں، ڈکارے زیادہ جادو، چیخے زیادہ جادو کے ذریعے کر رہی ہیں تمہارے فلاحوں کے جادو کے ذریعے، گھر میں آوازاری جادو ہو رہا، ارے چوہے کتے بلی گھوس کچھ بھی ہو سکتا نہیں جادو، بعد میں خدا کے تو پتا چلا گھر کے نیچے گھوس بھری ہوئی، آپ سمجھ ہر چیز جادو پہ ڈال۔ ایک فرقہ اس کی پیچھے، آج ہمارا معاملہ اللہ کی کتاب کو لیے، تقدیر کا معاملہ ہم جانتے ہیں، آزمائش مومن پہ آتی ہے ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہر چیز جادو سے کروا رہے، جادو ہے بول رہے ہیں، میرے کچھ شکاری باروں کا میرے پہ جادو ہے، اور اس کو ذرا سبق سکھانا، اس کو جادو کرو، تو کسی پہ کچھ کرنا ہے تو بھی جادو کے ذریعے، دعائیں ہوئے تو ہی نہیں ہمارے پاس، اور ہم پہ کچھ بھی ہو رہا تو تقدیر وقدیر کچھ نہیں، صرف جادو بھی ہے میں مانتا ہوں، لیکن جادو ہی ہے۔ آپ دیکھیے عام مسلمان کا، بس دیکھیے قرآن و سنت نے ہم کو عقیدہ دیا، لیکن اس عقیدے میں اتنی برائی ہم نے کر دی کہ جینا جادو ہے، یہ ہم کو پتا ہے، اب پتا ہے تو اس کو ہر مطلب ہے، کچھ بھی چیز کچھ ہوگی، جن دکھ رہا ہے کچھ بھی چیز جادو کے ذریعے ہوا، اتنا بھی نہیں یار کہ ہر چیز کچھ کام ہی نہیں، کسی کو جادو، اور مطلب جنوں کو کام دھندا ہے نہیں، بیوی بچے ذمہ داریاں ان کو بھی، بھیا ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں، کھانا پینا ان کے پیچھے بھی لگا ہوا، 5 وقت کی عبادتیں نمازیں ان کے پیچھے بھی لگا ہوا، ان کے لیے بھی قرآن ہے، ان کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بھی سنت ہے ساری، وہ سب چھوڑ کے بولے پورے کے پوری دنیا مل کے انسانوں کی، پوری جنوں کے پیچھے نہیں، تو ویسا جن بھی اپنے کاؤں میں کچھ انسانوں کے بیچ میں آتے ہیں، گھستے، تکلیف ہوئی، ہر چیز جن، گھر میں ادھر سے ادھر ہو جن دکھ رہا میرے، ارے گھر میں تمہارے بچے شیطانوں سے کم ہے کیا؟ ادھر رکھ دیے ہوں گے، نہیں میرے کو جن ہی دکھ رہا، تمہارے بچوں نے پورے محلے کے لوگوں کو تنگ کر دیے، وہاں نہیں کچھ ہو رہا، اور تم کو لگ رہا ہے یہاں تمہارے گھر میں جن، انہیں کیا ہوں گا بچے، نہیں جی نے پانی کا مارا، جنوں کا کام دکھ رہا میرے کو، یہ ہو رہا جنوں کا کام دکھ رہا، کھانا کم پڑ جا رہا جنوں کا کام دکھ رہا، فلاں ہو جا رہا، یہ ہو جا رہا، چھینک آ گئی جادو کا اثر دکھ رہا، بچی کی شادی نہیں ہوئی جادو ہو گیا، کوشش کچھ نہیں، محنت کچھ نہیں کر رہے، لوگوں کو بتا نہیں رہے، اور پھر بولے جادو کر دی۔ یہ نہیں ہوتا، ایسا دنیا نہیں ہوتی، یہودیوں نے کیا کہ ایسا نہ ہو ہم بھی جادو ٹونے اور اس کے چکر میں جن جادو کی اپنی آخرت برباد نہ کر لے، ٹھیک ہے۔ آئیے 7ویں چیز جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، جس آئینے بنی اسرائیل کی جو وجہ بنی ان کی تبدیلی کی، وہ یہ تھی، یاد رکھیے امیر اور غریب کے ساتھ الگ رویہ رکھتے تھے، امیر کے اور غریب کے ساتھ الگ رویہ رکھتے۔ سنیے واقعہ، نسائی کی روایت، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں قریش یعنی بنی مخزوم کی عورت نے چوری کی، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا،
کچھ لوگوں نے کہا آپ سے اس کے بارے میں کون بات چیت کرے گا، اس عورت کی سزا ذرا ہاتھ کاٹنے کے نہیں دلوانا ہے تو کون وسیلہ بنے بات چیت کرے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اسامہ بن زید سے اچھا کون ہے، آپ ان کی بڑے چاہیتے ہیں، ان کو وسیلہ بنا کے بولیں گے اللہ کے رسول مالدار ہے ذرا چھوڑ دو اس کو، وسیلہ بنائیں گے۔ تو زید بن چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، مطلب زید اسامہ بن زید آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے گزارش کی اس عورت کے بارے میں کچھ سوچیے، ہاتھ نہ کاٹا جائے، مطلب سمجھے نا، جو سزا نہ دی جائے۔ عرض کیا تو آپ نے انہیں ڈانٹا اور ڈانٹ کر کیا فرمایا، غور سے سنیں، بنی اسرائیل کا جب کوئی معزز آدمی، اسٹیٹس والا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی عام آدمی چوری کرتا تھا تو اس کے ہاتھ کاٹ دی جاتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہود کیا کرتے تھے، مالدار ہے غریب ہے سزا دیتے، یہ فرق کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس ہی فتاوے دیکھ لیجیے اٹھا کر، مالدار اور غریبی کے اعتبار سے چینج ہوتے ہیں، وقت حالات زمانے سے بدلتے ہیں۔ میں واقعہ سناتا ہوں، ایک بڑے مفتی صاحب کہلاتے تھے، کیا ہے وہ اللہ اور ان کا معاملہ علم کا، لیکن کہلاتے تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اور شخص آ کے غریب شریف آدمی ہوتا، آگے گاؤں سے آگے گردن پہ کپڑا ڈالے ہوئے ہے، وضو کر کے اس سے ہاتھ پوچھ رہے، اس کو بچھا رہے، وہی کھا رہے، اس ٹائپ کا ایک دم سادہ سیدھا غریب آدمی آگے بلا رہے، بولے وہ ہمارے پاس ایک امام صاحب ہے، ان کو داڑھی نہیں چلتا، کیسا امام؟ کہہ رہے مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن بولا ہے مسئلہ یہ ہے کہ امام کم از کم داڑھی والا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو تقویٰ، پرہیزگاری اور دینداری اور سنت کی طرف رغبت۔ کیا بول رہے ہیں، ایسا کر کے اس کو وہ کر دیا، اور مطلب یہ بھی بولے انہوں نے کہ یہ غلط ہے، فلاں ہے، ایسا ہے ویسا، بول بھی دے کہ صحیح نہیں ہے، ایسا نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں پڑھنا، اس کو ہکال دو، ایسا کرو اس کو، اس طرح کا جواب۔ اب ایک آدمی جو مالدار تھا، جو زکوٰۃ کا اناج لا کے دیتا تھا، وہ اس کا بیٹا تھا، ہوا کہ پوچھا مفتی صاحب بغیر داڑھی کا کیسا نماز کا کیا ہے؟ بولتے ان کا بیٹا ہے، امام مسجد کا امام ہے، داڑھی نہیں ہے۔ اور یہ سوال وہ پہلے پوچھے تھے نا وہ آدمی نے، اس کو جو آپ نے بولے نہیں ہوتی تو اس نے جا کے تماشا کیا تو ابھی نہیں آیا، بولے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، بس اب جن کی داڑھی نہیں کیا نماز ہوتی نہیں کہ پیچھے مقتدی رہتے تو امام کیسے نہیں بول کے انہوں نے۔ اب وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے دو باتیں سن لی ایک ساتھ، ایک ہفتہ پہلے اس کو بولے کہ نہیں ہوتی نماز توڑی ہے، دوسری کو بات بولے نہیں چلتا ایسا، مطلب اس کی زکوٰۃ کے گناہ آتے تو اس کو الگ بات بولے، یہ غریب آدمی کو الگ جواب۔ تو لوگوں کے حیثیت کے مالی اعتبار سے لوگ جواب کہ بھائی کوئی مالدار آدمی آگے کہ میں نے طلاق یہ طریقے سے دی، ارے بھائی آپ کا تو ایک مجلس سے میں نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دی، میں بتا رہا ہوں پریکٹیکل ہی ہوتا ہے، ایک بار میں نے 3 طلاق دے دی، تو غریب شریف آدمی کو وسیلے نکیلا آ گیا، ہو گئی تمہاری 3، جاؤ حلالہ کرو نکلو۔ اب مالدار سیٹ آ گیا، مفتی صاحب پہچان لیتے مفتی صاحب، جب یہ گھڑی کا برانڈ سمجھ میں آتا مفتی صاحب کو، گوگل کا برانڈ ان کو پتا ہے کون سا رہتا، گاڑی کون سی پہلے پتا کر لے، سب ہو جاتا۔ جیسے آ کے بولا میں نے اپنی بیوی کو ایک بار ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی۔ دیکھیے اب مسئلہ تو یہی ہے کہ طلاق تو ہو گئی آپ کی ہمیشہ کے لیے، حلالہ ضروری ہے، لیکن آپ چاہے تو گلی کے ادھر ایک ادارہ ہے وہاں جا کے آ جائیے، وہاں مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ آپ مالدار سیٹ ہے تو مالدار سیٹ ادھر چھوڑ کے پھر آئر سے آ گیا، ایک مجلس میں 3 طلاق دی تھے کیا ہوتا؟ نہیں ایک مجلس کی 3 آپ نے اگر دی ایسی تھی، ایک ہی مجلس میں 3 بار بولا، ہاں ٹھیک ہے وہ نہیں ہوں گی، وہ ایک مانی جائیں گے، ہاں چلو اچھا۔ پھر وہ جا کے ہاں بولتے شکریہ، پھر بولتے میری بیوی میرے کو مل گئی، بولتے ہاں ٹھیک، لیکن اب آپ حنفی نہیں رہے، اب آپ دوسرے ہو گئے جماعت کے، لیکن چلو آپ کا مسئلہ تو نہیں۔ غریب کو ایسا ڈائیورٹ نہیں کرے کبھی، غریب کو یہ نہیں، تو غریب کو فتویٰ ملا 3 طلاق ہوگی تو ہوگی پر من، اب تو حلالہ کر، اللہ کے لیے کیا بڑے نیک نوجوان ہیں بہت سارے، کر لیں کیا مسئلہ اس میں، میرا بھائی بھی، میں ٹائم نہیں رہتا پھر بھی میں خود بھی کر لے سکتا ہوں حلال، آپ بولے تو 2 دن 3 دن جو بھی آپ کا وہ ہے، بہرحال 10-15 ہزار روپے اس کے لگیں گے، نکاح کا الگ خرچہ وغیرہ لگیں گا، فلاں چیز یہ ہوں گی، اور اس کے بعد ایسا ہو جائیں گا، 3 دن رکھوں گا، چوتھے دن چھوڑ دوں گا، طے بھی ہو جائے۔ اور میں یہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جگہ بیٹھا، ایک صاحب کا مسئلہ، انہوں نے طلاق دے دی، میرے پاس آئے، بولے ایسا ہو گیا میرے سے، چلو تم میرے ساتھ ہو، ان کے پاس میں دیکھو ہاں کچھ بھی باتیں نہیں۔ اب جب وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد وہ کیا پوچھ رہے معلوم کہ تم یہ مسئلہ لے کے آئے تو تم یہ والے ہیں کیا؟ بولے نماز میں یہ کرتے یہ والے ہے، بولے تو میں سمجھا نہیں، یہ والے بولے تو کیا اشارہ کس طرف جا رہا ہے، پھر بھی میں بعد میں اچھا نماز میں یہ والے ہیں، یہ والے تمہارے نہیں ہوتی، بولے نہیں، بولے گھر والے یہ والے نہیں ہیں، ان کے گھر والے بھی نہیں بول رہے، اور میرے امی بول رہے کہ ہو گئی، تو یہ اچھا نوجوان دکھ رہا، بولے حلالہ کر لو، بولے بیٹے جاؤ نیکی کا کام، بولے ساتھ دو اپنے ماموں کو، حلالہ کر لو۔ میں خالی ان کی صورت کو دیکھ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، تب میری بھی شادی بھی نہیں ہوئی، نیک کام ہے بولے، اور مفتی صاحب بول رہے بڑے شہر کی کر لو، بولے نیک کام، بولے تمہارے گھر میں بولو مت، بولے کسی نیک کام ہے نا، 2 دن میں چھوڑ دیں گے تو بولو مت، تمہارے گھر میں بھی تم کر لو نیک کام، ان کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ تو کیا ہو رہی آپ سمجھ رہے بات، آپ سمجھ بات کسی کی جماعت دیکھ کر، حیثیت دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر، اسٹیٹس دیکھ کر کی جا رہی،
کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے. دلائل اصل قرآن و سنت. ایک صاحب آگے بولے وہ میں نے ایک لڑکی نے طلاق کھلا ہو گیا، اس کا کھلا ہو کے 2 مہینے ہو گئے. اب اس نے خلا اس لیے لی کہ اس کو دوسرا آدمی پسند تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے کسی شادی کر دی، اس نے خلا لے لی لڑکے سے اور اپنے گھر پہ. لیکن اس کے ابا کا بولنا آج رات کو گھر سے میں تیرے کو ہکال دوں گا، اس لیے کہ تیرے کو رکھنا نہیں ہے، کیونکہ تو نے ہمارے پسند کے بغیر، مطلب میں جس کو پسند کرتا تھا اس سے تو نے خلا لے لی. اب جو تیرے کو پسند ہے وہ تیرے کو آج لے کے چل جانا، آج لے کے چل جانا، نہیں تو گھر سے ہکال. اور اس نے ہکال دیا گھر سے. اب وہ نوجوان جس سے شادی کرنا تھی اس لڑکی کو، لڑکی وہاں اپروچ کی کہ تمہارے لیے تو میں نے خلا لے لی، میرے والد راضی ہے تم سے شادی کو، لیکن بولتے آج ہی کرنا، نکل میرے گھر سے. نکال دی میرے. وہ آ گئے، وہ چلے گئے وہاں ادارے میں کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا، وہ لڑکی آگے گھر والے رکھ رہے نہیں، میں شادی کر لوں کیا؟ پورے نہیں ہوتی شادی، نہیں ہوتی. 3 مہینے تک عدت ہے اس کی، شادی ہوتی ہی نہیں. اب وہ بیچارہ پریشان، اب اس کو 1 مہینہ رکھوں تو کہاں رکھوں. اب وہ بہت پریشان ہو گیا. تو اب وہ ساری چیزیں ہو گئی تو پھر وہ ایک رہتا اس میں سے، وہ ادھر چل رہا، وہ ادارے ادھر ہو جاتا. وہ پریشان ہو گیا، بولے ایسا کیسے ہو جاتا؟ بولے ہو جاتا، جاؤ بولے ادھر دکان پہ الگ پروڈکٹ ہے، ادھر الگ پروڈکٹ ہے. لٹرلی انہوں نے دکان کا استعمال کیا. ان کی دکانداری الگ چلتی، بولے اپنی دکانداری الگ چلتی، جاؤ ان کی دکانداری پہ سے لے لو. بولے وہ آدمی یہاں ہے. میں نے اس کو نکال کے دیا. عثمان بن عفان کے اقوال تھے، حضرت عبداللہ بن عمر کے اقوال تھے، عبداللہ بن عباس کے اقوال تھے، اور آپ سے ان کی حدیث موجود تھی کہ ایک عورت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے خلا لی تھی، تو آپ نے ایک مرد کو نکاح کی اجازت دی. مطلب خلا کی عدت ایک طلاق کی عدت تھی، اور شوہر کا انتقال تو عدت 4 مہینے 10 دن ہو گیا. میں نے وہ دے دیا اس کو. مطلب میری بات نہیں، ہمارے ادارے کی بات نہیں، یہ سنت کی بات. یہ لو آپ 1 مہینے والا فتویٰ، کاپی اس کو فتوے کی دے دی، شادی کر. وہاں گیا، بولے شکریہ، بولے ہاں اپنے ایسے ایڈجسٹ کر دیتے. بولے تو ان کے پہچان کا تھا، ان کا دوست تھا، تو یہاں بیچ کے انہوں نے ایڈجسٹ کر دیا. کوئی دوسرا غریب ہوتا تو اس کو 3 مہینے کی عدت گزارنی پڑتی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے. تو امیر کے ساتھ الگ سلوک. یہاں امیر عورت تھی اور بڑے خاندان کی عورت، تو لوگوں نے سمجھا کہ جیسے یہود کرتے ہیں، مالدار کو چھوڑ دیتے. تو آپ سے فرما رہے ہیں اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. اور حسانوں کو اپنے ڈاٹا کی تم آئے کیسا یہ بات لے کر، کون سا طریقہ، کیا چیز کا وسیلہ بنا؟ اللہ کی حدود فضا کے اندر وسیلہ، اور تم اس کے بیچ میں آنا چاہتے. انہوں نے معافی مانگی اللہ کے رسول سے اور پلٹ. یہ یہود کرتے تھے جو آج ہم نے. یہ 7 خصلتیں جس کو آج میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو یہود کے زوال کی وجہ بنی، جس کو ہم نے امت مسلمہ بنی اسرائیل کے آئینے میں اس عنوان پہ دیکھی. تو ہمیں چاہیے ہم کبھی بھی ایسی کو غلطی نہ کریں کہ ہم بھی نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ یہود و نصارہ کی حرکتیں کر بیٹھے، اور امت مسلمہ ہونے کا ایک شرف اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کو کھو بیٹھے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت جیسا ان کو چینج کیا اور تبدیل کیا ہم کو نہ بدل دے. لہٰذا یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. اللہ کے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کے دین کی ضرورت ہے. جب قریش نے ایسا سوچا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے دین کو شاید ان کی ضرورت ہے، اور یہ کہہ دیا تھا بھائی جو ابراہ ہے نا، ابراہ کعبے کو ڈھانے، انہوں نے کہہ دیا تھا ہمارے اونٹ ہمارے ہیں، اس کی حفاظت ہم کریں گے. اللہ کو اگر اللہ کا ہے وہ اس کی حفاظت کرے، اور سب نکل کے چلے گئے. جبکہ وہ تو احسان مند ہونا چاہیے تھا، کعبے کی وجہ سے ان کی چودراہٹ کی پوری. سب پہاڑوں پہ چلے گئے اور دیکھ رہے اب کیا ہوتا. اللہ رب العزت کو نہ قریش کی ضرورت پڑی، نہ اللہ رب العزت کچھ اور کرنا پڑا، نہ اللہ رب العزت کو زمین سے ڈائناسور کو واپس اٹھانا پڑا، کچھ نہیں. اللہ نے صرف چڑیوں کو بھیجا جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں مانا تھا. بابیل ان چڑیوں کو کہتے جو غول ایسا جن میں چلتے، دیکھتے نا جب چلتے تو پورا کالا ہوتا آسمان، ادھر سے چلتے ادھر اڑتے ہیں، تو بولتے ابابیل. کوئی پرٹیکولر چڑیا بھی ہو سکتی ہے اللہ عالم، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس کی اقوال ایک مخصوص چڑیا کو کہتے تھے وہ. لیکن ابابیل مطلب بہت چھوٹی چڑیا جو غول میں بڑے بڑے جھنڈوں میں چلتی. تو اللہ نے کوئی ڈائناسور بھی نہیں لائے، ہاتھیوں سے بڑے ہاتھی بھی نہیں لائے، زلزلے کی بھی ضرورت نہیں، چڑیا کو بھیج دیا، کام لے لیا. قریش کو بتا دیا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں. ہمارے لیے میسج ہے کہ مسلمانوں اللہ کے دین کو، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں. یہ ہمارا شرف ہوگا کہ ہم اس کے دین کے لیے کام